प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क भर की सियासी शख्सियात की आपस में इल्जाम तराशी उरूज पर। इमरान खान बोले कि अब फैसला इस्लामाबाद में ही होगा। वजीर आजम डरते नहीं है तो तलाशी दें। जवाब में हुकूमत की जानिब से दानियाल अजीज और मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के गवर्नर इशरतुल इबाद और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल की भी लफ्जों की जंग जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कारकुनों को हिदायत दी है कि वो मुत्तहिदा के मुख्तलिफ धड़ों की लड़ाई से दूर रहें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह की अगर बात करें तो उन्होंने वजीर आजम के कल की तकरीर में डुगडुगी बजाने वाले की वजाहत कर दी। बोले कि इशारा इमरान खान की तरफ नहीं बल्कि कहीं और था। और आखिर में कुछ बात भारत में अमेरिका के सफीर रिच वर्मा की, जिन्होंने भारतीय सहाफी सुहासिनी हैदर को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली मिलिट्री असिस्टेंस में 2011 से 73% कमी आई है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। आप बराह रास्त ऑन एयर होते हैं जब कनेक्ट हों तो बराए मेहरबानी फ़ोन मिलते ही अपनी बात शुरू करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। बिल्कुल, आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नुसरत साहब, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, कल एक मज़हर ज़ैदी साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी। उनकी नीस है, बच्ची है जिसको ब्लड डोनेशन चाहिए थी। वो एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, उसको ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं या बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। उनको एक डोनर तो मिल गए थे लेकिन उनको मज़ीद खून की ज़रूरत है। तो अगर आप जो भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनमें से आप किसी को जानते हैं या आपका ये ब्लड ग्रुप है तो नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगी वो एंड में भी एक दफ़ा चला दें। उन लोगों से मज़हर ज़ैदी साहब या वजाहत अयाज साहब से रब्ता करके आप इस बच्ची की अगर मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। हाँ भाई, उस बच्ची को हमारे प्रोग्राम की वजह से बहुत शुक्र हुआ कि रात के 12 बजे एक डोनर तो मिला। एक डोनर को अंदाज़ा हुआ कि ही कुड हेल्प। और वो पहले काफ़ी बेहोश थी बेचारी, तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा होश भी आया है। अब क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ खल्क़ खुदा के लिए जो हो सके हमें अपनी बिसात के मुताबिक करते रहना चाहिए। बाकी बीवी, आपने जो मेरे लिए एजेंडा सेट किया है, सॉरी नुसरत साहब, नहीं, अगर मेरे बस में होता तो मैं सारे के सारे को एक तरफ रख कर मैं सिर्फ और सिर्फ नहीं, मैं खुद शर्मिंदा थी आज अपनी हेडलाइन से कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान थे कि ऐसी बात नहीं है। आपने जो आखिरी पोर्शन दिया है ना, जो आपने अपनी तरफ से सरसरी तौर पर किया है कि भारत में जो अमरीकी सफ़ीर है उसका ये दावा कि जनाब हमने पाकिस्तान की मदद को इंडिया को बता रहा है कि 73% कम किया है। इस पे तफसीली गौर करने की ज़रूरत है, इम्कानात हैं। और अगर हम इसको लिंक करें कि रूस का जो मिसाइल के बारे में जो प्रोग्राम है जो इंडिया के साथ उन्होंने गोवा में अभी जाके मिस्टर पुतिन ने किया है, तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ये दोनों इश्यूज मैं समझता हूँ कि हमारी कौमी सलामती से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक है, और इन पर गुफ्तगू जो है वो थ्रू आउट बल्कि फोकस होकर सिर्फ इसी पर प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि मैं बजाते खुद इस वक्त जो है वो कौमी सलामती के लिए जो ख़तरा बन गए हैं उनका अगर आला कार नहीं तो सहूलतकार खुद को ज़रूर महसूस कर रहा हूँ। क्या हो गया नुसरत साहब? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें रखा हुआ है। मैंने उसी तरह टेलीफोन 11:43 को कल रात को मेरे फ़ोन की घंटी बजी चली जा रही थी। आपको पता है कि अपने ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए, फालिज से बचाने के लिए, आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद उसको भूल जाने के लिए मैं जल्दी सोता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 11:30 बजे तक नींद की गोली और ब्लड प्रेशर की गोली खा के सो जाऊँ। ठीक, लेकिन चूंकि अपना ताल्लुक सहाफत से है तो बहरहाल टेलीफोन को वाइब्रेटर पर रखना पड़ता है। तो जब बजा आपने उठा लिया कि आप कुछ भी हो सकता है, 3-4 मरतबा हो तो ज़ाहिर उठाना पड़ता है। तो देखा तो 92 से शुरू होने वाला एक नंबर था, आमतौर पर सरकारी नंबर ये होते हैं। मैंने हेलो कहा तो उन्होंने कहा कि जी मैं फलां डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा खैरियत। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी आई है, ये हमारे पास एक शनाख्ती कार्ड नंबर है,
آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ شناختی کارڈ نمبر آپ کا ہے اور آپ ہی یہ نمبر استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر معلوم کرنے کے لیے مجھے اٹھنا پڑے گا، اٹھ کے میں بتیاں جلاؤں گا، بتیاں جلا کے میں کمرے کا وہ کھولوں گا، پھر میں گاڑی کی چابی ڈھونڈوں گا، پھر میں گاڑی کھولوں گا، اس میں سے شناختی کارڈ نکالوں گا اور پھر آپ کو نمبر بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جس نمبر پر تم نے فون کیا ہے وہ میرے نام میں رجسٹرڈ ہے، نام میرا نصرت جاوید ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، اور تم باقی نادرہ وغیرہ سے پتہ کر لو کہ بھئی یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ نصرت جاوید ہی کے نام ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، ہاں وہ تو چیک کیا جا سکتا ہے، تمہاری مہربانی۔ لیکن میں نے کہا یار یہ 11:43 پر کیوں؟ آپ یہی بات آپ مجھ سے دوپہر میں بھی کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی بہت لمبی ایک فہرست آئی ہوئی ہے کچھ ٹیلی فون نمبروں کی، ان کو ہم چیک کر رہے ہیں، انکوائری ہو۔ میں کہا بھائی کیا ہوا، میں نے کیا کر دیا؟ ہاں کیا کیا آپ نے واقعی؟ کہنے کہ جی کہ انکوائری ہے۔ اچھا اب ایمانداری کی بات ہے، میں اتنا سادہ بھی نہیں ہوں، میں فوراً سمجھ گیا کہ کس لیے کہ وہ جو خبر نہیں چھپی تھی جی سرل کی، سرل المیدا کی ڈان میں، تو اس کے خبر کے بعد حکومت آج کل تحقیق کر رہی ہے، تو غالباً وہ سرل کے یہ 7 کو جو ہوئی تھی نا، تو اس کے ٹیلی فون میں سے ڈیٹا کانٹیکٹس کا نکالا ہوگا، اس میں دیکھا ہوگا کس کس نے اس سے بات کی، تو ان سے آپ کا نام بھی فہرست تو میں نے بات کی ہوگی، تو ایسے ہوتا رہتا ہے۔ میں تو لیکن صبح جب میں نے آنکھ کھلی تو مجھے میسج آئے ہوئے تھے، ہماری ایک بہت سینئر کولیگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب سے سب کو محفوظ رکھے، ماریانہ بابر ان کا نام ہے، اور اتنی سینئر صحافی ہم کیسی بات کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں عذاب سے؟ اچھا لائن پر آ چکا تھا، لائن پر ہیں، خود معلوم کر لوں ان سے میرا کیا سر کھا رہا ہے۔ السلام علیکم ماریانہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام گلمینا، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی فون آیا نصرت صاحب کی طرح، کیا بات ہوئی پلیز بتائیں ہمیں۔ ہاں یہ کوئی 11:40 پہ فون آیا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ سیل نمبر آپ کا ہے، یہ جو CNIC کا نمبر ہے یہ آپ کا ہے، تو وہ نمبر تو مجھے ایسے ایک دم یاد نہیں تھے۔ پھر میں نے CNIC کا نمبر نکالا، میں نے کہا جی ہے، پھر آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی جب آپ کے پاس اتنی معلومات ہے آپ نادرہ سے پتہ کر لیں میرا نام کیا ہے، کہ نہیں آپ بتا دیں۔ اور میں دیکھیں وہ CIA سے نہیں بول رہا ہوں، میں امریکن CIA جی امریکن CIA سے نہیں بول رہا ہوں، یہ کہا آپ کو؟ امریکہ کا نام نہیں لیا، میں وہ CIA سے نہیں بول رہا ہوں، اچھا مقامی CIA، میں اسلام آباد پولیس کے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے پلیز پروٹوکول نہ سکھائیں، مجھے کافی معلومات ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں نے ذرا تھوڑا شو آف بھی کر لیا، میں نے کہا میں تو آپ کو پتہ ہے صفت غیور، میں تو ان کی رشتے میں ممانی لگتی ہوں، اور 2-3 اور نام بھی لیے۔ اچھا میڈم ابھی تو میں آپ سے بڑی تمیز سے بات کروں گا، تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو نصرت جاوید اور عامر منصور بنٹے کو آپ نے فون کیا تھا وہ آپ تمیز سے بات نہیں کریں گے؟ تو میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں نصرت کہ چودھری نثار صاحب اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہو گئے ہیں ہم لوگ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے اس طرح ٹیلی فون کرنا؟ مجھے تو نہیں پتا نا بی بی، دیکھو بات سنو میری، تمہارے ایک نام تم نے لیا، وہ بیچارے شہید ہوئے تھے، اس لیے کوئی مذاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ افواج پاکستان میں آپ کے والد بھی تھے، آپ کے ماشاءاللہ اور بھی رشتہ دار بڑے بڑے، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو میں کیا کروں؟ تو میں تو نہیں چوہی صاحب سے پوچھ سکتا، آپ پوچھ لینا نا جب کبھی۔ تو پھر جان کیسے چھوٹی؟ بس جان ایسے چھوٹی کہ تمہارے رشتہ دار اچھی جگہوں پہ رہے ہیں۔ ہاں میں نے کہا پھر معلومات کس لیے آپ کو چاہیے؟ جی ہمارا کوئی کیس فالو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کچھ بتائیں کیس کے بارے میں؟ نہیں ہم اصل میں جو پروجیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو کیس کہتے ہیں۔ اچھا تو I could see that کافی کنفیوز تھا وہ۔ اور لیکن ویسے مریانہ آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ ماشاءاللہ اتنی عالمی سطح کی صحافن ہیں اور آپ کے نام تک سے واقف نہیں تھا اور آپ کو رشتہ داروں کے نام لینا پڑا، کیا فائدہ ہے ایسی صحافت کرنے کا؟ یہ تو اس لیے تو میں کہتی ہوں نا، یہ جو سٹوری ہمارے پاس پہلے آئی تو تم لوگ سے جب بات ہو رہی تھی تم نے کہا بول بول کو آپ یہ سٹوری دے دیتے۔ بھئی آپ اردو میڈیم کے ہیں، ہم کیوں جنگ نیوز جیو کا اتنا بڑا گروپ ہے، اگر ہمارے پاس کوئی سٹوری آئے تو ہم پھر تھوڑا انگلش میڈیم کے پاس جائیں گے۔ تو پھر ڈان کے پاس سٹوری گئی۔ اچھا لیکن ایک بات بتاؤ نا کہ اگر فرض کرو کہ یہ سٹوری میرے پاس ہو تو سرل میری پھپھی کا بیٹا تو نہیں ہے نا، میں اسے کیوں دوں گا؟ میں بول بول پاکستان میں کروں گا۔ نہیں اگر تم کو ہم دیتے نا، ہم نے تم لوگ کو نہیں دیا، میں نے کہا اردو میڈیم ہے بول بول، آپ کیا کریں گے؟
ابھی دیکھو سرکولیشن بھی ڈان کی کتنی اچھی ہو گئی ہے پہلے سے, اور اس کو رشتہ بھی آ جائے گا سیریل کو, کتنی تصویریں چھپی ہیں ہر جگہ. اس کی بات چھوڑو, پہلے خود بتاؤ, لیکن تمہیں تھوڑی دیر کو تو شرمندہ ہوئی ہوگی نا تم, کس بات کہ بالآخر تمہیں اپنے رشتہ داروں کے نام لینا پڑے بیل پلیس, اپنی جان چھڑانے کے لیے تمہاری صحافت کام نہ ہے. نہیں, صحافت کی بات نہیں ہے, وہ جو مجھے پروٹوکول سکھا رہا تھا نا کہ پولیس CIA ایسے اور CIA ایسے اور ہم اسلام آباد پولیس, اس پہ مجھے غصہ آیا. میں نے کہا جی میں کوئی بورچہ خانے میں چپاتیاں بنا رہی ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اتنی بے وقوف ہوں؟ تو پھر اس لیے بڑی مجبوری سے یہ نام میں نے لیے اور کافی شو مارا, میں نے شو آف کیا. تو اس پہ اس نے کہا میں ابھی آپ سے بڑی تمیز سے. اچھا چلو بھائی, آپ خوش نصیب ہو. مگر نصرت, میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چودھری نثار صاحب تو بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, اور ہم لوگ ان چیزوں سے تو نہیں ڈریں گے. یاد ہے وہ جو ملٹری انٹیلیجنس والا میرے گھر پہنچ گیا تھا کہ جی آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ میں نے کہا جی ماں باپ پہ تو اتنا ہم کو کلیریفیکیشن نہیں, لیکن جوئی صاحب تو آپ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, ان کو تو آپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, پھر اس نے پوچھا کہ جی آپ کوئی دہشت گرد گروپ کے ساتھ آپ کا کوئی لنک ہے؟ تو میں نے کہا اگر لنک ہوتا تو میں آپ کو بتاتی کہ میرا لنک ہے کہ نہیں ہے. بٹ ویسے یہ میاں صاحب کی حکومت کے علاوہ بے نظیر کی حکومت میں بھی یہ ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہے, فورن آفس میں ایک دفعہ فورن سیکرٹری کو 100 ریفرنسز. چلو خیر, اچھی بات ہے ماریانا. تو میری بات کیوں کاٹ رہے, ذرا ہمت کرو نا, سنو. تجھے پروڈیوسر کچھ کہہ رہا ہے کہ بات نہ سنو. نہیں, وہ یعنی پروڈیوسر وغیرہ نہیں, دیکھو بات سنو میری. اس کے بعد ٹیلی فون وہ تو تمہیں نہیں آئے گا, تمہارے تو رشتہ دار تم نے گنوا دیے, تو ساری توجہ تو ادھر ہی ہوگی نا. تم کو اور عامر منصور بنٹے کو بھی تو فون. میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں بی بی, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ملیحہ لودھی پر بغاوت کا مقدمہ کروایا تھا. پنجاب پولیس نے مجھے تھوڑا مارا تھا, میری ہڈیاں ٹھیک ٹھاک کر دی تھی, ہڈیاں تمہاری پٹائی بھی ہوئی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس کے بعد جو ہے ندم سیٹھی صاحب گرفتار ہوئے تھے. بالکل. اب وہ دونوں کس مقام اور مرتبے پر ہیں؟ تو اب یہ کہ اگر آپ کی تفتیش شروع ہو گئی ہے تو برائے مہربانی ہفتہ ایک اگر جیل میں گزار لو. ہائے بڑا اچھا ہوگا نا. تو امریکہ کی ضرور ہو جانا. کم از کم گلمینے عمران خان اور مجھ میں کچھ فرق تو ہوگا نا, کہ میں کہوں گی نہیں میں ایک ہفتے کے لیے جیل چلی گئی تھی. دیکھو اچھا چلو, آپ عمران خان کو لے. اچھا بھی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. مجھے اب ماریانا صاحبہ کو دوبارہ وہ کم از کم اب تنگ نہیں کریں گے. نہیں, ان کو تو نہیں کریں گے. ارے وہ تو کل ہی طے ہو گیا نا, when she showed off, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کو بریک لیتے ہیں نصرت صاحب. اوکے, خدا. بریک لیتے ہیں. ماریانا صاحبہ کا شکریہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسی پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے, اس کے بعد کچھ اور, بٹ آفٹر دا بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاک چین اقتصادی راہداری آج کل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس منصوبے کا چرچا ہے. اس منصوبے کو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا ہے. لیکن چھوٹے صوبوں کے نمائندوں کو اس پر تحفظات ہیں, اور شاید حکومت بھی سی پیک کو سیاسی مسائل سے بچاؤ کے لیے ڈھال کا کام کر رہی ہے. تفصیل اس رپورٹ میں. سی پیک کو خطے میں گیم چینجر کا نام دیا جا رہا ہے, اسی لیے تو شاید ایران اور روس بھی اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں. اس منصوبے کی بدولت ہی پاکستانی سیاست کی گیم بھی تھوڑی چینج ہوئی, اور عمران خان جو حکومت کے کسی اقدام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, چینی سفیر سے ملاقات میں اس منصوبے کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا. یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان کی تحریک اور مخالفت تو نواز شریف کی کرپشن کے خلاف ہے. حکومت کو ڈی ریل کرنا ہرگز ان کا مقصد نہیں. سی پیک کے اوپر کسی کو اعتراضات نہیں ہے, نہ ہی چائنیز گورنمنٹ سے کسی کو اعتراض آتا ہے. عمران خان کی مخالفت اللہ اللہ کر کے ختم تو ہو گئی, لیکن ابھی بھی دیگر صوبوں کے نمائندے ہیں جو اس منصوبے کو لے کر حکومت کے امتیازی رویے سے ناخوش دکھائی دیتے ہیں. حال ہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ایم کیو ایم کے ممبر طاہر حسین مشہدی نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے پاکستان کے مفادات کو سر فہرست نہ رکھا تو ڈر ہے کہ سی پیک کہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بن جائے. اس منصوبے پر نہ صرف سیاستدانوں کو تحفظات ہیں بلکہ سرمایہ کاری اور ملک پر قرض کی مد میں دی جانے والی امداد پر معاشی تجزیہ نگاروں اور اکانومسٹ نے بھی سوالات اٹھائے ہیں. کیا حکومت معاشی بحالی کی ڈگڈگی لیے سی پیک کی حقیقت کو نہیں چھپا رہی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی, طاہر صاحب یہ تو کافی زیادہ آپ نے جو ایک بڑا سخت قسم کا جو کمپیریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, نمبر ون ایک چیز کو کلیئر رکھنا چاہیے, پاک
चाइना दोस्ती, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है भाइयों से भी ज़्यादा है, भाइयों से भी करीब है और बहुत पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान की आवाम अपनी चाइनीज़ भाइयों को बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ कोई किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये क्लियर कर लें, एलिफेंट ऑफ द टेबल आप कर लें, तो फिर आप जाके आगे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। बिल्कुल है। दूसरा मामला ये है कि आपने एक सीपेक जब से आई है, गवर्नमेंट खुद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देती है और वेग स्टेटमेंट्स देती है। अभी तक हमें हमारी कायमा कमिटीज़ को या पाकिस्तान की कौम को सवाए एक MOU के कोई रिटन एग्रीमेंट नज़र नहीं आई। ये बेनिफिशियल है, नो डाउट, बहुत बेनिफिशियल है, मगर चाइना एक एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है, चाइना एक फाइनेंशियल सुपर पावर है। इंडिया को 100 बिलियन दे रहा है, बांग्लादेश को 23.8 बिलियन दे रहा है, यूनाइटेड किंगडम को 250 बिलियन दे रहा है, पाकिस्तान को 46 बिलियन दे रहा है। तो इसमें विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बेनिफिट है और पाकिस्तान कभी भी ये नहीं सोचेगा कोई पाकिस्तानी कि ये हमें हार्म कर सकता है। अब जो हमारी कायमा कमेटी के मेंबरों की या जो हमारे पास टाइम नहीं है, मेन चीज़ ये है कि हम चाहते हैं, और मैंने भी यही पॉइंट आउट किया था कि हम चाहते हैं कि इसकी मैक्सिमम बेनिफिट ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान की आवाम को पहुंचे। ठीक है, ये ना हो कि 8 लेन सड़कें बनी हुई हों, और क्योंकि ये पास कर रहा है कहाँ से, बलूचिस्तान, नॉर्दर्न एरिया, खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब। ये ना हो कि वो 8 लेन्स के ऊपर मर्सिडीज और रोल्स रॉयसेस में चाइनीज़, उज़्बेक्स, ताजिक्स, ईरानियन घुसे हों और अपना जो वो बेचारा बलोच है वो साइड पे खड़ा हो 2 बकरियां लेके, तो कोई बेनिफिट उसको ना मिले। नंबर 2, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तो हैं, फाइनेंशियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होनी चाहिए। और शक कहाँ पे पड़ रहा है कि जी जो अर्ली हार्वेस्ट वाली हैं उसमें बलूचिस्तान की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कोई पैसा नहीं दिया गया अभी तक, तो ये एक सस्पिशन डाल देती है, सोच शक में डालती है। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है इकोनॉमिक एनालिस्ट खुर्रम हुसैन। बहुत वक्त देने का। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट, जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान को कम मिलेगी और बाहर चीन के पास ज़्यादा जाएगी। इत्तेफाक करते हैं या नहीं खुर्रम? नहीं, अंबर ज़्यादातर तो नहीं करता इत्तेफाक। उसकी मेन वजह यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हिस्ट्री थी हमारे मुल्क में वो वायलेंट हिस्ट्री थी। एक उसने फोर्स कॉन्कर किया था इस मुल्क को। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं उनमें फोर्स का कोई एलिमेंट नहीं इन्वॉल्व। अलबत्ता इसमें हिडन एग्रीमेंट्स और हिडन क्लॉजेस बहुत ज्यादा हैं जिनके बारे में हमें अब जाके जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं तो वो फिर अब सामने आने शुरू हो रहे हैं हमारे। मिसाल के तौर पर किस किस्म की हिडन कॉस्ट्स हैं? मिसाल के तौर पे इस तरह की कि तमाम उनके जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो गडानी से लेके कलर कहार रेंज के प्रोजेक्ट तक तो वो छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको वो फाइनेंसिंग और वो टैरिफ नहीं मिल रहा था जो वो मांग रहे थे। अब मटियारी से लाहौर जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी काफी डेंजर में आ गई है क्योंकि वो भी ज्यादा हाई टैरिफ मांग रहे हैं जो उनको हम लोग देने के लिए भी तैयार नहीं है। और अगर हम लोग दे दें तो जो हमें इसका फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ चीपर इलेक्ट्रिसिटी, वो फायदा जो है वो हमें नहीं मिलेगा, वो इसके जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स हैं जो वहाँ की सेमी प्राइवेट कंपनीज है चाइना की, फायदा उनको मिलेगा उसका। तो यानी कि बहुत महंगी बिजली बनेगी है कंपेयर टू जो हमने सोच के रखा हुआ था। अभी मेरे सामने सोलर प्रोजेक्ट जो है कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क के, ठीक है, और जो काफी जिसको चर्चे से और धूम से इसकी इनॉग्रेशन वगैरह भी हुई थी। जी बिल्कुल, जहाँ पे वजीर इनफैक्ट गडानी पार्क की भी इनॉग्रेशन वजीर आजम खुद करने गए थे और वो प्रोजेक्ट अब बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया है, ऑल बट कोलैप्स हो चुका है। और कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क की भी जो मजीद प्रोजेक्ट्स की भी मेरे सामने डिटेल रखी है, उसमें से 900 वाट्स का जो एक प्रोजेक्ट था जोनर्जी का, उसमें से 300 मेगावाट्स का तो इंस्टॉल तकरीबन हो चुका है। बाकी जो 600 मेगावाट्स हैं वो लिटिगेशन में चले गए। लिटिगेशन में जाके वो क्योंकि मिडवे थ्रू उनके अप्रूवल्स के प्रोसेस के थ्रू नेपरा ने टैरिफ लोअर कर दिया सोलर एनर्जी का, ये लोग लिटिगेशन में चले गए।
लिटिगेशन में लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी नहीं, आप इनको दोबारा से हियरिंग करें, इनकी दोबारा से टैरिफ सेट करें। अब वो लोग बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि नेपरा उनकी एक दोबारा से टैरिफ हियरिंग सेट करेगा। और इसमें आपको बता दूं अंबर, इस प्रोजेक्ट की जो कमर्शियल ऑपरेशन डेट थी वो अप्रैल 2016 थी। ठीक है। और अब हम बैठे हुए हैं मिड अक्टूबर 2016 में और ये लोग टैरिफ हियरिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं। इस किस्म के तमाम एग्जाम्पल्स अभी हमारे सामने आने शुरू हो रहे हैं। अच्छा खुर्रम, मैं यहाँ से आपसे पूछूंगी कि IMF ने भी इस पे एक रिपोर्ट भी आई थी सामने, बल्कि आपने भी रिपोर्ट किया था इसके बारे में, और यही कहा जा रहा था कि शुरू की जो सरमायाकारी, इसको अर्ली हार्वेस्ट कहा जा रहा है, वो फ़ायदेमंद है, लेकिन बाद में जब इंटरेस्ट लोन्स जो है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा आगे चलकर, वो शायद मुश्किल में हमें डाल सकते हैं। एक्चुअली अंबर, IMF रिपोर्ट में इससे बढ़ के एक और भी बात कही है। देखिए, इस चाइनीज इन्वेस्टमेंट के तहत ना आपके मुल्क के अंदर कुछ पैसे आएंगे और मुल्क से बाहर फिर कुछ पैसे जाएंगे। ठीक है, अंदर आने के जो पैसों का रास्ता है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि जो चाइनीज कंपनीज आके डायरेक्टली यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी, और ज्यादातर जो उनकी सरमायाकारी है वो पावर प्रोजेक्ट्स में है। जो रोड्स हमारी बन रही हैं उसमें या तो कंसेशनल लोन्स हैं या ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने पैसे हैं इन्वॉल्व। तो आपकी ज्यादातर जो सरमायाकारी इस प्रोजेक्ट के थ्रू आ रही है वो पावर सेक्टर में आ रही है। अब लेकिन जब वो पैसे आएंगे यहाँ पे, तो इन प्रोजेक्ट की एक कंडीशन है कि उन पैसों से आप चाइनीज बैंक्स के जरिए लोन लेंगे, उस ही लोन के जरिए आप चाइनीज इक्विपमेंट परचेज करेंगे। तो जैसे ये पैसे अंदर आएंगे तो फौरी तौर पे ये बाहर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स। और वो IMF ने कहा है अपना एस्टिमेट लगा के कि ये जो इम्पोर्ट्स हैं, CPEC रिलेटेड इम्पोर्ट्स जो हैं स्पेसिफिकली, ये 2020 तक पहुंच के, यानी कि कोई लगभग 3 साल के अंदर अंदर कोई 11% बन जाएंगे हमारे टोटल इम्पोर्ट्स के। ठीक है, जो इतना ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन ये आप समझ लें कि 11% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स मीन्स के ऑयल के बाद ये हमारा लार्जेस्ट इम्पोर्ट बिल होएगा। इसके अलावा आपकी प्रॉफिट रिपैट्रिएशन होगी, जो मुनाफे की बात हो रही है। खुर्रम, हमें वक्त अभी ब्रेक पे जाना है, हम बात जारी रखेंगे से भी और ताहिर साहब से, लेकिन ब्रेक के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा बीबी, ये जो है ना, ये यूजुअल सस्पेक्ट्स और भी हैं कुछ, इनका दायरा बहुत फैला हुआ है। वो पहले मुझे किया, फिर मारियाना बीबी को रावलपिंडी में किया, कराची में पहुंचे। हमारे एक और दोस्त हैं, बहुत सीनियर साथी हैं हमारे, अवैस तौहीद साहब, उनको भी किया, रसाई उन तक भी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी अवैस साहब। वालेकुम नुसरत साहब। हाँ भाई, यूजुअल सस्पेक्ट साहब को भी फोन आ गया। जी, रात के 12 बजे के बाद तहकीकात का आगाज हुआ। अच्छा। और कहा कि भाई ये से माफ की है। और उसके बाद फिर आमिर मतीन अभी मुझे मिले यहाँ पे, उनको फोन गया। अच्छा। फिर राना जवाद को गया। वो सारे लोग जो हैं, हम सारे लोग जो हैं मुतासरीन सिरल, वो अब सस्पेक्ट हैं, प्राइम सस्पेक्ट हैं। उनको नहीं पता कि नुसरत जावेद साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारे 3-4 दिहाइयाँ हो गई, उनका नंबर उनको नहीं पता। उनको फोन कर रहे हैं, मारियाना बाबर जी को नहीं उनको पता, उनको आमिर मतीन का नहीं पता, उनको मुझे नहीं पता, उनको मेरा नहीं पता नंबर का। आज दोपहर तक वो फोन आने का सिलसिला कि मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ CIA। अच्छा, अगर देखो अबे साहब, मेरी बात का बुरा ना मानना भैया, अगर आपको आज दोपहर तक फोन आता रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका मामला और गड़बड़ है। अच्छा, खबर का कौन सा हिस्सा आपने दिया था? यार छोड़ो ना, भैया देखो, मुझे आया, बात खत्म हो गई। मुबश्शर से घर का एड्रेस लिया है, इसका मतलब है उसे उठाया जाएगा। हाँ, मारियाना ने शो ऑफ किए अपने रिश्ते जो उसके है तो एलिटिस्ट ना वो मारियाना बीवी, वो तो ऐसे हमारे साथ बैठ के साफ ही बनती है बेचारी। लेकिन आप पे ये जो दोपहर तक है और तीसरी बार है, तो इसका मतलब है दे आर डूइंग सम नैरोइंग डाउन। यार अब बता दो, हंसी की बात नहीं है भाई मेरे। बिल्कुल नुसरत साहब, उसका जो है ये बड़ा संगीन उनकी तफ्तीश चल रही है। और उसमें जो है मैं भी प्राइम सस्पेक्ट हूँ। और आपको पता है कि हम सब जो है जिनको वो तफ्तीश के दायरे में लेकर आए हैं प्राइम सस्पेक्ट, तो वो लोग हैं जिन्होंने ECL के बाद उनके साथ सॉलिडारिटी की
نہیں، اور ECL سے پہلے یا خبر سے پہلے جن لوگوں نے رابطہ کیا ان تک پہنچے. تو اس ساری بات کا مسئلہ یہ ہے کہ کل کو جب آپ پکڑے جاؤ یا ECL پہ آپ کا نام آئے تو میں، عامر متین، مریانہ بابر، مبشر زیدی، رانا جواد ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہم جرأت نہ کریں کہ آپ کے ساتھ کسی طرح کی اظہار ہمدردی کریں. کیا یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب؟ دیکھیں یہی بات ہے. میں نے، آپ نے، رانا میرے شو پہ تھے، آپ نے کہا، ہم نے ڈان ٹی وی پہ کہا، مختلف چینلز پہ کہا سرل ایشو کے بھائی آپ انکوائری کر رہے ہیں، ان کو اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سے بات کریں، ہمارا رابطہ ہے. تو جب یہ ہم خود چینل پہ کہہ چکے ہیں تو اس کے بعد یہ فون کرنا اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنا وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد وزارت داخلہ کا، تو آپ دیکھ لیجیے. چلے اللہ کرے کہ ایسا ہو. یہ ایک منٹ گلمی نے سوال کرنا ویسا انہوں نے 3 مرتبہ آپ سے وہی بار بار ایک ہی بات پوچھی تھی کیا کہ آپ کا یہ آپ ہی کا نمبر ہے، یا کیا مطلب ان کے سوال اور وہ ہوتے جا رہے تھے؟ کیا تیسری دفعہ میں نے کہا، تیسری دفعہ گلمی نے، میں نے کہا کہ بھائی آپ جو مستقل ہم لوگوں کو فون کر رہے ہیں تو یہ میں تو بتا رہا ہوں میرا نام عبید توحید ہے، کتنی دفعہ بتاؤں کس وجہ سے کر رہے ہیں مجھے بتائیے آپ. تو کہنے لگے غالباً سرل کا ایشو ہے بٹ آئی ایم ناٹ شیور. میں نے کہا بالکل اسی پہ ہے، اور میسیجز جو اس کو سولیڈیرٹی کی گئے یا ہمارے گھر پہ ملاقات ہوئی ہے یا ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی وہ تو ہم پہلے کہہ چکے تھے. یہ آپ کیا نہیں سر، یہ سپیریئرز کی طرف سے آیا ہے. میں نے کہا آپ نے رانا کو فون کیا، آپ نے نصرت جاوید صاحب کو کیا، آپ نے عامر متین صاحب کو کیا، اب آپ مجھے کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے. نہیں سر وہ بس سپیریئرز کا تھا تو بس اس وجہ سے ہم نے یہ تو اندازہ لگائیں گل میں نے ان کا تحقیقات کا جو دائرہ ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے. لویز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. سٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ نصرت صاحب ہمارے ذرا ہٹکے کے جو زرار ہیں ان کو بھی فون آیا، لیکن وہ بہت مزیدار قصہ ہے میرے خیال میں، ان کو اگر 2 منٹ بعد لائن پہ لے لیں ہمارے بھائی. اگر وہ ایسا کرو زیدی صاحب سے پوچھ کر اگر زرار صاحب لائن پر مل جائیں تو بالکل مل جائیں، وہ خود سنائیں. لیکن میں تمہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چودھری نثار صاحب ان کا سب سے اچھا قصہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں وہ ملیں گے تو ملیں گے ابھی خاموش رہیں، کیا کریں. نہیں وہ ان کی بھی سن لیتے ہیں اتنی دیر تک. اجازت ہے اب میں بات کروں؟ نہیں آپ کریں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، جو میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے حکم کے تحت چودھری نثار صاحب بیسیکلی اب انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں، خوف زدہ کرنا چاہ رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. بات نہیں بن رہی نصرت صاحب، سب کی بات سن لی ہم نے، کوئی بات نہیں بنی. نہیں بی بی، آپ ابھی بھی آپ بات نہیں سمجھ رہی ہیں کہ آپ یہ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ہر آدمی اتنا ہی ہارڈنڈ ہے جتنا میں بد نصیب ہوں. نہیں لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ جیسی آپ سے تھوڑی سی سینئر خواتین کو گئی ہیں، they don't want to talk. نہیں ٹھیک ہے، fair enough, I can understand کتنے ینگسٹرز کو گئے ہوں گے، they don't want to talk. Please try to understand it. صحیح ہے. It is harassment. بھائی آپ کے پاس اگر نمبر ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، ٹیلی فون نمبر ہے، then why are you double checking and that too late in the night؟ بس وہ بتانے کے لیے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں. نہیں تو تفتیش میرے سے کیا کرنی؟ کون صحافی اس کے پاس خبر ہوگا دے گا؟ نو. ارے بی بی آپ نہیں سمجھتی ہیں، اس ملک میں کوڑے پڑے ہیں، یہاں پہ صحافیوں کو کوڑے پڑے ہیں. یہ جو آج کل کے جو فن خان بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ہمیں بتا رہے ہیں بڑا کچھ، ہمیں پتا ہے صحافت نے یہاں پہ کیا کیا مار کھائی ہے. بھائی یہ بڑی مشکل سے لڑ جگڑ کر ہم نے یہ آج بولنے کی آزادی لی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اب اگر آپ جیسے لوگ انٹیمیڈیٹ نہیں ہوں گے، بخدا اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کرے کہ 2 نومبر کو عمران خان صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے کہ ان وہ کامیاب ہوں. اس کے بعد پھر اسی طرح کا دور آئے جب آپ پہلے خبر جاتی ہے پی آئی ڈی میں کلیئر نہیں، یہ فریڈم کے ہم لائق نہیں ہیں، وہ فریڈم کے لائق ہم اس لیے نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں، یہ چودھری نثار ہمیں جو فون کروا کے پوچھ رہے ہیں، اعلان کر کے بتا رہے ہیں کس نے کیا، وہ چلانا یار، وہ راول پنڈی کے سب سے باخبر سیاستدان نے میرے بھائی کو کیا بتایا اس خبر کے بارے میں، بتاؤ. یہ پہلے ہی مارک کیا ہوا تھا، یہ نمائندہ. کس نے مارک کیا ہوا تھا؟ جو لوگ مارک کرتے ہیں، میں نے اور آپ نے نہیں کیا جی. سٹوری کس نے لیک کی؟ یہ والی. یہ تو آج تو کھمبے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت یہاں کس کس کا کون کون بندہ تھا. کون تھا؟ آپ کو پتا ہے 3-4 ہی بندے ہو سکتے ہیں. نام لیں.
مجھے معلوم نہیں ہے، میں ایسے لیکن جو ٹوکرا رکھنے والے ہیں ان کو یہ پتا ہے. آف کورس میں تو نواز شریف ہیڈ کر رہا تھا. فیڈ کون کر رہا ہے یہ خبریں؟ مدعا جو ہے، کھرا جو ہے، پنجابی میں بات کروں، وہ چوری کا کھرا رپورٹر سے ہی پتہ لگتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ آسمان سے اترا رپورٹر ہے، بڑی قیامت آ جائے گی. یہاں کئی رپورٹرز کو میں جانتا ہوں، چند ایک کو، جن کو بڑی تکلیف ہے. نواز شریف is the most responsible man and he'll have to pay the price. کیا یہ دیکھا وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں رپورٹرز ہیں، کھرا لینا ہے، رپورٹرز اٹھاؤ. یہ تو پہلے ہی مارکڈ ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہاں مجھے کیا پتا؟ یہ تمہیں ان کی آواز نہیں، وہ کہہ رہے ہیں باقی رپورٹر ہیں، اٹھاؤ. یہ کھرا بتائیں گے. کھرا کس کا بتائیں گے؟ نواز شریف کا. کیا اس سے بڑی اس ملک کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اندر یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس نے یہ خبر لیک کی ہے. اس کو بھون کرے گا چودھری نثار؟ آپ بات ہی نہیں سمجھ رہی ہیں. کھوڑو صاحب مل گئے، حضرات کھوڑو صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں بھائی سنا ہے، آپ تک بھی آیا فون. آپ تو یار ایسے کام نہیں کرتے تھے میری جان، تم تو بہت اچھے. جی جی نصرت صاحب، میں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ تو ایسے کام نہیں کرتے تھے یار. آپ کو کیوں؟ میں بھی اب بڑا اینکر ہو گیا ہوں. اب مطلب اب یہ اور آج اس کی کنفرمیشن مجھے مل گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بطور صحافی میں 1-1.5 بجے سے پہلے نہیں جاگتا. تو میں صبح جاگا تو کوئی 6 مسڈ کالز آئی ہوئی تھی ایک نمبر سے. تو ایز پر روٹین میں ساری مسڈ کالز واپس کر رہا ہوں. کوئی کریڈٹ کارڈ کی کمپنی ہوتی ہے، کوئی فون بل دینے کے چکر ہوتے ہیں. بہرحال میں نے کال بیک کی تو ایک صاحب کال کی اور وہ مطلب لہجے سے لگ رہے تھے جیسے کوئی حوالدار صاحب بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی آپ نے بڑی کالیں کی ہیں، خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ایکچولی ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو آپ سے کچھ ویریفیکیشن لے لی تھی. تو میں نے کہا کہ حکم کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، ایکچولی میرے جو باس ہیں وہ میرے فون سے کال کر رہے تھے کیونکہ ان کے فون کا بیلنس ختم ہو گیا. ایٹ وچ پوائنٹ میں نے کہا کہ یار دیکھیں ہم اس سے تو آپ کی انویسٹیگیشن کافی متاثر ہوگی تو میں ایزی لوڈ کرا دیتا ہوں. ہاں نہیں آپ دیکھو قومی سلامتی کی خاطر اتنا تو قومی سلامتی کی خاطر میں مطلب آسما کو اتنا میں نے ایزی لوڈ دیا تھا. اس کی والدین ہسپتال میں تھے، آپ کو یاد ہوگی، آسما بیلنس والی. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں، کوئی بات نہیں یار، ایز اے پیٹریٹ. تو یہ میرے ساتھ. لیکن آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے قومی سلامتی میں یا نہیں ایزی لوڈ؟ لیکن اس کے بعد پھر مجھے کال ہی نہیں آئی تو پھر اب میں دوبارہ ایک چھوٹا صحافی ہو گیا ہوں. اوہو چلو یار میری ہمدردی. اللہ کرے کہ آپ کو دوبارہ فون آئے اور ان کو بیلنس اور آپ کا اور آپ بیلنس دے کے بھی نہ بچ پائیں. میری آپ سے دعا ہے آپ سے، تاکہ آپ بھی مشہور ہوں اور کسی ملک کے سفیر بن جائیں جیسے نجم سیٹھی کی گرفتاری کے بعد ہوئے تھے. کون سا ملک ویسے پسند ہے اگر سفارت کے لیے؟ کون سا مطلب کون سے ملک کا سفیر ہونا پسند کرو گے؟ سر اگر مجھے کوئی ایمسٹرڈیم کی ایمبیسڈرشپ دے دے تو میں خوش ہوں. اوکے چلے اللہ کرے پھر آپ گرفتار ہو جائیں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے ہاتھوں انشاءاللہ. اور 2 نومبر آنے والا ہے، کام جلدی ہو جائے گا بھائی. بہت بالکل سر، ریولیوشنری گورنمنٹ میں پھر آپ کو پتا ہے کہ عہدے ملتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ بھائی زرار، آپ کا بھی اپنا. اب بتاؤ یہ اب کیا حال ہے نصرت صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو ایک آدمی بتا رہا ہے، اس کے بعد بیک پیج پر دیکھو بی بی. بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کرنا مقصد نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہوتا تو بیلنس تو ڈلوا لیتے کم از کم یار. آپ بس ہاؤ کین آئی ٹیک دیم سیریسلی؟ اس کے بعد میں کیسے ان کی بات کو سنجیدہ لوں جب وہ ان کے پاس کریڈٹ ہی نہیں؟ عذاب سے نہیں گزری ہو جس سے پاکستان کے صحافی گزرے ہیں. ٹھیک اللہ کرے کوئی نہ گزرے اس کے بعد. گزرو گے. میں آج کا لفظ اچھا اس وقت آپ کا کیا خیال ہے؟ صحافت اتنی آزاد ہے جتنی آج سے 5 سال پہلے تھی؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. ہے تو آپ کو اپنے ہوتے ہوئے نظر آیا نا، اب اس سے آگے ہوگا. جی ایک کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ دانیال عزیز اور مسلم لیگ کے باقی لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ابھی دانیال نہیں، ابھی مجھے بتائیں کہ آپ کے سوال کا میری جو اس وقت سے بات چل رہی ہے اس سے بی بی کو تعلق خدا کا واسطہ ہے، سمجھا دیں مجھے پلیز. وہ فون ہی رکھ دیا نصرت صاحب. نہیں اب یہ دیکھو نا اپنے آپ، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم اتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم نے اس صحافت کی آزادی کو بھانڈ پن میں بدل کے آج یہ دن لے کر آئے اور اس کا یہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں.
वरना जुर्रत तो होती कभी किसी इंस्पेक्टर को किस तरह रात के 12-12 बजे आप खवातीन को जगा के फोन कर रहे हो। किसके दौर में? चादर और चार दीवारी के दौर में ये पैदा हुए थे। ये मजलिस शूरा में आया था ज़िया उल हक की चौधरी निसार, ये आए थे नवाज शरीफ। चले नुसरत साहब, अपने आप को ये बातें करते हैं, अल्लाह करे इन पे दोबारा वो वक्त आए आप और आएगा। ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं नुसरत साहब, छोड़ें। वही से खत्म हो गया है टाइम, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।